على يا أيها الباكي لمفتوح من الوجه صلى عليك الله يا باكي على من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الذي سمي بالسماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله الحكيم في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا ونجني من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. مومنین و مومنات، علماء کرام، سادات اعظام، تمام تعریف ہے اس خداوند عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم مولا امام علی علیہ السلام کے جوار میں ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل کو، مناسب کو، ان کے فضائل و مناقب کو سننے کی اور یہ مجالس قائم کرنے کی خداوند عالم نے توفیق کرامت فرمائی. خدا سے دعا ہے کہ خداوند عالم پھر سے آئندہ سال ہمیں اس ماہ محرم سے ملاقات کرنے کی توفیق دے اور ان مجلسوں کو پھر سے قیام کرنے کی ہم سب کو توفیق شامل حال کرے. اور جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے، مریض ہیں، پریشان حال ہیں، مسافرین، مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، خداوند منان سے دعا ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صدقے ان تمام کی مشکلات کو خداوند عالم دور فرما، اور جو مریض ہیں ان کو شفائے عاجلہ مرحمت فرما. خدایا ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جن آیات کریمہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا وہ سورہ تحریم کی آیات ہیں، جن میں خداوند عالم ہم اور آپ کو ایک مثال دے رہا ہے. اور اس سے پہلے جو آیات کریمہ ہیں، جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا
جس میں خداوند عالم حضرت آسیہ بنت مزاحم کی مثال دے رہا ہے۔ آسیہ بنت مزاحم جو فرعون لعنت اللہ علیہا کی زوجہ تھی، لیکن ان دو آیتیں جو اس کے بعد آئیں سورہ تحریم کی 2 آیتوں پر اگر ہم اس سے پہلے غور کریں تو وہاں پر خداوند عالم نے منافقین کا ذکر کیا ہے اور ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ نبی سے خطاب یہ ہوا کہ اے میرے نبی آپ کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں اور ان کے اوپر سختی کریں، اور وہ لوگ بدترین لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تاریخ اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول اسلام نے کم از کم 80 جنگیں کی کفار کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ 80 جنگیں رسول نے ان کے ساتھ کی۔ کس لیے؟ اسلام کے دفاع میں۔ پیغمبر نے کبھی بھی یہاں سے جنگ نہیں کی ان کے ساتھ، ہمیشہ اسلام کے دفاع کے لیے پیغمبر نے جہاد کیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین، کفار کے ساتھ تو پیغمبر نے جہاد فرمایا۔ تاریخ بتاتی ہے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ احزاب، جنگ موتا، یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ کفار کے مقابلے میں ہوئی ہیں۔ اگر یہ جنگوں میں اسلام کو فتح نہ ہوتی تو آج اسلام کا نام و نمود نہ ہوتا، اسلام کی کوئی خبر نہ ہوتی، اور ان میں بھی خاص مجاہدین میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وجود نہ ہوتا۔ بدر سے لے کر احد سے لے کر خندق و خیبر سے لے کر تمام جنگوں میں نمایاں کردار جو آیا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد کریں۔ جہاد کا معنی سب کو واضح ہے، لیکن قرآن نے وہیں پر یہ فکر دی اور یہ بتایا کہ منافقین کے ساتھ بھی جہاد کرو۔ یہ کیا معنی ہوا؟ تاریخ اسلام ہمیں نہیں بتاتی کہ پیغمبر نے اپنی حیات میں کبھی منافقین کے ساتھ جنگ کیا ہو۔ منافقین تو پیغمبر کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور جتنا نقصان اسلام کو منافقین سے ہوا ہے اتنا نقصان اسلام کو کسی اور سے نہیں ہوا۔ اور یہ معاشرے میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارے درمیان ہو کے ظاہراً ہمارا ہوتا ہے لیکن وہ ہمارا مخالف ہوتا ہے، وہی ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنے سارے لوگ جو ہم سے آ کے ملتے ہوں گے بہت اچھے طریقے سے، نہ جانے ان کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ یہ منافقت ہے، یہ دو رخی ہے، جس کا ظاہر کچھ اور ہے، جس کا باطن کچھ اور ہے۔ یہ بہت خطرناک صفت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوں گے۔ اور تاریخ اسلام نے بتایا کہ جتنا نقصان منافقین نے اسلام کو دیا اتنا نقصان کسی اور سے نہیں ہوا، اس لیے کہ بزم رسول میں منافق موجود تھے۔ نمونہ چاہیے آپ کو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب رسول اسلام نے صلح حدیبیہ کیا، خدا کی مشیت تھی، خدا کا ارادہ تھا، اور خدا نے اس صلح کو قرآن میں کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے فتح مبین سے تمہیں سرفراز کیا۔ پتہ چلا اسلام میں صلح کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے جنگ کرنے کے بنسبت، اس لیے کہ قرآن میں کسی بھی جنگ کے بارے میں خدا نے خطاب یہ نہیں کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، لیکن جب صلح کیا پیغمبر نے تو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس لیے کہ اسلام میں لوگوں کی جان بچانا، حفاظت کرنا، لوگوں کو صلح و آشتی کی طرف لانا، یہ اسلام کا شعار ہے۔
اسی لیے تو آیا ہے اسلام، وَإِلَّا زمانے جاہلیت کو آپ دیکھیے کیا ہوا۔ جو بزم رسول پر تھے، جب پیغمبر نے صلح حدیبیہ کیا تو لوگوں میں سے کچھ منافقین نے کہا کہ جتنا شک آج ہمیں رسالت پر ہوا، آج تک کبھی ہمیں اتنا شک نہیں ہوا تھا۔ پیغمبر نے آخری وقت میں کہا کہ قلم و دوات لاؤ، میں تمہیں ایک ایسی نصیحت کر کے جاؤں گا کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو منافقین ہی نے کہا کہ پیغمبر نعوذ باللہ ہذیان بک رہے ہیں، بیماری کے مرض کی شدت کی وجہ سے پیغمبر ہذیان بک رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا میرے درمیان سے نکل جاؤ۔ منافقین کی مثال آپ کو بہت ساری ملے گی۔ ابو سفیان کی مثال لیجئے، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خوف سے، خطرے سے اسلام قبول کیا، اس کے بعد اس کی اولاد نے کیا کیا اسلام کے ساتھ۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد کرو اور منافقین کے ساتھ جہاد کرو۔ جہاد کا مطلب کیا ہوا؟ جہاد کا مطلب مفسرین کہتے ہیں یا تو قرآن نے ان کی مذمت کی، قرآن نے ان کو تہدید کیا، قرآن نے پورا سورہ اتارا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ منافقین، سورہ منافقین پورا سورہ اتر گیا منافقین کے بارے میں کہ وہ گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ خدا نے کہا کہ ہم کو پتہ ہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہم لکاذبون، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے۔ منافق کا مطلب یہی ہے کہ جس کا ظاہر کچھ اور ہو، جس کا باطن کچھ اور ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہاں پر جہاد سے مراد ان کے اوپر حدود اور تعزیر کرنا ہے، لیکن اس کو علماء نے نہیں مانا، کہا اس لیے کہ حدود اور تعزیر تو ہر کسی کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ تو دوستو اور عزیزو، قرآن کریم جو قیامت تک کے لیے ہم اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے، قیامت تک کے لیے ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ اسی آیات میں جہاں پر یہ ذکر ہوا، اس کے بعد دوسری آیت میں ذکر ہوا کہ خداوند عالم کافرین کے لیے مثال دیتا ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ، فخانتاہما، قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان دونوں نے نبی سے خیانت کی۔ خیانت کا مطلب یہ نہیں ہے ان کی عفت اور ان کے اس عنوان سے نہیں، بلکہ خیانت سے مراد یہ ہے کہ نبی جو راز اور اسرار اور رموز بیان کرتے تھے، جو راز اور کی باتیں بیان فرماتے تھے، وہ جا کر لوگوں کو بیان کرتی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان دونوں نے خیانت کیا تو کوئی چیز اللہ سے، یعنی ہمارے دو عبد صالح کی زوجہ تھی، وہ نبی کی زوجہ تھی۔ حضرت نوح نبی تھے، اور نبی بھی کیسے کہ جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت لوط کی زوجہ، لیکن نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود ان کو نجات نہیں ملی، ان کی عاقبت خیر نہیں ہوئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگرچہ وہ ہمارے عبد صالح کے تحت تھیں، لیکن جب ان کا کردار، جب ان کا یہ جو عاقبت ان کی خیر نہ ہوئی، اس لیے کہ ان دونوں نے خیانت کیا۔ خیانت کے معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ جو نبی کے راز تھے ان کو انہوں نے نہیں رکھا۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اب جہاں پر خدا نے دو ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا، کس کے لیے؟ کہا جو کافرین ہیں، یعنی کافر یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم اگر پیغمبر کے چچا ہیں تو ہمیں نجات مل جائے گی، اگر ہم فلاں کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں نجات مل جائے گی، اگرچہ وہ کسی نبی کے تحت کیوں نہ ہو، معصوم ہوتا ہے نبی، اس کے باوجود ان کی عاقبت خیر نہ ہوئی۔ قرآن نے اشارہ کیا کہ نبی کی دو زوجہ بھی ایسی تھیں جنہوں نے نبی کے راز کو فاش کیا،
تو اس لیے قرآن نے کہا جب لوط اور نوح کی زوجہ ان کی عاقبت خیر نہیں ہو سکتی تو ان کی عاقبت بھی خیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن توجہ کیجئے گا، قرآن نے جب مثال دیا مومنین کے لیے، ہمیں منافقین سے تو مطلب نہیں ہے، کفار کو چھوڑیے، ویسے بھی وہ جہنم جانے والے، منافقین فی اسفل درک الجحیم میں جانا ہے، ہم اور آپ انشاءاللہ مومنین ہیں، ایمان ہمارے دل میں ہوتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ اللہ نے مومنین کے لیے مثال دی امرأ فرعون، فرعون کی زوجہ کی مثال دی۔ فرعون کا ظلم کتنا مشہور و معروف ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے وجود کو اس دنیا میں نہ آنے دینے کے لیے کتنے قتل و غارت کر دیے، 70,000 بچوں کو ظاہراً قتل کیا اس نے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ امرأ فرعون یہ مثال ہے ہمارے لیے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ کیوں نمونہ ہے؟ حضرت آسیہ بنت مزاحم کیوں ہمارے لیے نمونہ ہے؟ اس لیے کہ فرعون جیسے زمانے کے حاکم و ظالم کے ماتحت ہونے کے باوجود، ان کی زوجہ ہونے کے باوجود انہوں نے ایمان لایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جناب آسیہ بنت مزاحم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ یہ واقعہ دیکھا تو ایمان لے آئی۔ تو کیسا ایمان لے کے آئی؟ فرعون کو ظاہر ہو گیا کہ میری زوجہ ایمان لے کے آئی ہیں، کہا تم اپنے ایمان سے اپنے ہاتھ اٹھا لو، تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہو۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اللہ پر ایمان لائی ہوں۔ تو ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، قرآن ہم اور آپ کو بتاتا ہے کہ صرف آدمی ایمان لائے نہیں، بلکہ ایمان کے بعد دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ جناب آسیہ نے صرف ایمان نہیں لایا، کہا خدایا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پالنے والے تو جنت میں میرے لیے ایک بیت، ایک گھر بنا لے۔ اور کہا اپنے نزدیک، یعنی یہ معنویت کے اوپر دلالت کرتی ہے یہ آیت۔ جناب آسیہ بنت مزاحم سے جب فرعون نے کہا کہ تم اپنے اس ایمان سے باز آؤ، لیکن وہ باز نہ آئی، تو انہوں نے کیا صدا دیا؟ ان کے ہاتھوں میں اور جسم میں کیلیں لگائی، لگانے کے بعد ان کو سورج کی تپش میں چھوڑ دیا۔ جب یہ حالت ہوئی جناب آسیہ بنت مزاحم کی، تو جناب آسیہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پالنے والے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ نے جناب آسیہ کی دعا قبول کر لی۔ اور اتنا ہی نہ کہا، بلکہ کہا کہ پالنے والے مجھے فرعون سے اور اس کے ظلم سے نجات دے دے۔ خداوند عالم نے نجات دے دی۔ اس کے بعد جناب آسیہ کے بعد خداوند عالم اسی آیت کے بعد جناب مریم بنت عمران کا ذکر کرتا ہے، علیکم السلام، فنفخنا فیہا من روحنا۔ جناب مریم کی پاک دامنی وہ تھی کہ ہم نے روح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو انہیں عطا کیا۔ تو دوستو اور عزیزو، یہ جو خاتون ہے، جو عورت ہے، اس کو اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے۔ اس کو ہم اور آپ دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، احادیث کے اندر دیکھیں تو ان کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جہاں پر ایمان کے لیے مرد کی مثال دی جاتی ہے، وہیں پر عورت کی بھی مثال دی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم جناب آسیہ بنت مزاحم کی مثال دیتے ہیں، ہم مریم ابن عمران کی مثال دیتے ہیں کہ ان کا کردار اتنا پاک تھا کہ ایک نے اللہ سے جنت میں گھر بنانے کی دعا کی، تو دوسری مریم بنت عمران وہ تھی کہ جن کے بطن سے، جن کے شکم سے روح اللہ پیدا ہوئے، حضرت عیسی ابن مریم پیدا ہوئے۔ اور ان کی عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ قرآن میں جناب مریم کا تذکرہ آیا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت سے
ان کے لیے غذا فراہم ہوتی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ وہ مثالیں تھیں جو امت گزشتہ کے ہم اور آپ کو قرآن نے بتایا، اور جو ہماری امت ہے، جو ہمارے پیغمبر ہیں، وہ افضل الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے نبی سب انبیاء پر افضل ہیں، افضلیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، اسی طریقے سے علیکم السلام ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، وہ بھی تمام ادیان پر فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی سب سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ دین وہ دین ہے کہ جو ایک مکمل قانون ہے، قیامت تک رہنے والا ہے، کہ جس کی سند میں غدیر میں خداوند عالم نے آیت اتار دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین کو کامل کیا، ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے، اور یہ دین اسلام قیامت تک رہنے والا ہے۔ تو یہی شریعت، یہی قانون اس کے افضلیت ہونے کے اوپر دلیل ہے۔ جب دین افضل ہے، دین کا لانے والا سب سے افضل رسول ہے، تو جو دین کے محافظ ہیں وہ بھی سب سے افضل ہوا کریں گے۔ جو ائمہ ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ جب امام آخر الزمان آئیں گے تو تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام ائمہ کا جو مقصد ہے وہ مقصد کامیاب ہوگا۔ جو ان کی دعائیں ہیں وہ پوری ہوں گی، جو ان کی تمنائیں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ تو دوستو اور عزیزو، یہ اسلام اور دین جب اتنا مکمل دین ہے، جب افضل ترین دین ہے ادیان سماوی میں، کہ جس کے اندر تحریف کا مسئلہ نہیں ہے، جو کتاب مبین ہے، جس کے لیے خود محافظ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اور ائمہ کے بارے میں ملتا ہے فی کل زمان عدولا ینفون تحریف الغالین، کہ ہم ہر زمانے میں ایک امام کو رکھیں گے جو قرآن کے اندر تحریف ہونے سے روک لے گا، قرآن کی محافظت کرے گا۔ محافظ قرآن ہوگا، محافظ شریعت ہوگا۔ جب محافظ شریعت ہوگا، جب محافظ قرآن ہوگا، تو توجہ کرے کہ جس نے اس دین کو بچایا ہے، جس نے اس اسلام کو بچایا ہے، اس کی عظمت خدا کے نزدیک کیا ہوگی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ جب معراج پہ گئے تو عرش اعظم میں ایک مرتبہ حکم ہوا، رسول اللہ کے عرش کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھو۔ جب رسول نے اپنے سر مبارک کو، آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ حسین صرف روئے زمین کے لیے، ہم اور آپ کے لیے کیا سفینہ نجات ہیں یا کشتی نجات ہیں، مصباح ہدایت ہے؟ نہیں، بلکہ عرش والوں کے لیے بھی، فرش والوں کے لیے بھی، تمام کائنات کے لیے امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں۔ لیکن دوستو اور عزیزو توجہ کیجئے گا، اگر یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو نہضت اور جو قیام کیا، اگر امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کی بہن زینب کبریٰ نہ ہوتی، شہزادی حضرت زینب کبریٰ نہ ہوتی، تو کیا اسلام اور پیغام اسلام ہم تک اسی طریقے سے پہنچتا جس طریقے سے آج پہنچا ہے؟ جس طریقے سے فرعون کے ظلم کے مقابلے میں قرآن نے، خدا نے آسیہ بنت مزاحم کی مثال دی، بلکہ خود فرعون کے زمانے میں کہا کہ ایک مومن تھے جو فرعون کے دربار میں تھے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ کا وجود نہ آئے، لیکن اللہ کی حکمت کے مقابلے میں جب
یہ کسی نے ارادہ کیا تو اللہ نے کہا تو صحیح، میں موسیٰ کو تمہارے ہی دربار میں وجود دے دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر۔ ارادے پروردگار۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آخری امام آئیں گے تو اتنی زیادہ مشکلات ہیں، یہ ہے وہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور ارادے پروردگار ہے۔ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ زمین میں مستضعفین کے لیے خدا بند عالم ایک ایسے شخص کو بھیجنے والا ہے جس کا وجود ہے۔ تو دوستو اور عزیزو، خدا بند عالم نے جب فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وجود اس دنیا میں نہ آئے، لیکن اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ خود اس کے دربار میں اس کی پرورش کرنی ہوئی۔ اب اگر جناب امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نہ ہوتی اور پیغمبر کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نہ ہوتی تو اسلام کا یہ پیغام ہم اور آپ تک پہنچنا مشکل تھا۔ اسلام ہم اور آپ تک آسانی سے نہیں پہنچتا۔ بس ایک حدیث اس کے بعد میں ربط مصائب کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام سے حدیث ہے کہ پیغمبر نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تشبیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے دی۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ پیغمبر نے جناب زینب کبریٰ کے بارے میں کہا کہ اس کی کرامت کا خیال رکھنا، اس کا احترام کرنا، اور کہا کہ اس کی مثال خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پیغمبر رسالت کی ابتدا کر رہے تھے، پیغام رسالت لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے۔ اور جب اسلام پر حرف آیا، امام حسین علیہ السلام کے قیام کی بات آئی تو کون آئی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ؟ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ جس طریقے سے حضرت خدیجہ نے سب کچھ اسلام کے اوپر قربان کر دیا، اگر اسلام میں خدیجہ کا مال نہ ہوتا، مولا کائنات کی تلوار نہ ہوتی، تو اسلام کا اس طریقے سے نشر و اشاعت نہ ہوتا۔ تو پیغمبر نے جب ارشاد فرمایا تو ایثار میں، قربانی میں، عفت میں، توحید میں جس طریقے سے خدیجۃ الکبریٰ تھی، اسی طریقے سے زینب کبریٰ ہیں۔ اور حضرت خدیجہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے کیا اتنا کم ہے کہ رسول ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا جب کسی نے میرا ساتھ نہ دیا تھا، اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، میری ہمدم ہوئی، میری غم گسار ہوئی، جب مکے والے مشرکین کفار میرے مخالف تھے، مجھے آزار و اذیت دیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے خدیجۃ الکبریٰ تھی، اسی طریقے سے زینب کبریٰ تھی کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کو اگر آپ سمجھنا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر معراج پہ گئے، جبریل سے کہا جبریل کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ جب زمین پہ جائیں تو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے خدیجۃ الکبریٰ کو سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر! جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت اور ان کا مرتبہ کون سمجھ سکتا ہے؟ تو جناب خدیجہ سے پیغمبر نے آ کر فرمایا خدیجہ اللہ نے سلام کہا ہے۔ تو جناب خدیجہ نے کہا وَمِنْهُ السلام وَإِلَيْهِ السلام وَجِبْرَائِيلَ السلام۔ اللہ کا نام ہی سلام ہے، سلام بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اللہ کے اوپر سلام ہو، جبرائیل کے اوپر سلام ہو، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانیاں پیش کی۔ اسی طریقے سے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے نہضت امام حسین علیہ السلام کو
شریعت اسلام کو؟ کیا شہزادی کو آپ نے کمزور سمجھا؟ کیا یہ سمجھا کہ مصیبتیں ہو گئی تو شہزادی کمزور ہو گئی؟ نہیں، بلکہ تاریخ ہمیں یہ کہتی ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں گئی تو شہزادی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا کربلا میں، وفا کربلا میں اصحاب امام حسین، انصار امام حسین علیہ السلام نے جو شجاعت دکھائی، جو وفا دکھائی، جو کردار دکھایا، انی لا ارا خیرا ولا اوفا اصحابی، پیغمبر کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے شاید اسی لیے فرمایا تھا کہ میں نے جیسے میرے اصحاب دیکھے کسی اور کے ویسے اصحاب نہ دیکھے، جیسے بہترین اصحاب، وفا ترین اصحاب جیسے میرے اصحاب تھے کسی اور کے اصحاب نہیں تھے۔ ہاں، آخر الزمان میں جب امام آئیں گے تو امام کے اصحاب ایسے ہوں گے جیسے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تھے۔ تو دوستو اور عزیزو، اگر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں نہ ہوتی اور شہزادی نے دربار یزید میں جا کر اسلام کو احیا کیا اور وہیں پر جس دربار پر، جس کرسی پر، جس خلافت پر اسے فخر تھی، اسی دربار میں، اسی جگہ پر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے اسے ذلیل کر کے آئیں۔ یہ عظمت ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بس زیادہ آپ کو زحمت نہ دیتے ہوئے، جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام 4 سال کے کم سن تھے۔ اپنے نانا کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا یا نانا، یا رسول اللہ، میرے یہاں ایک بہن کی ولادت ہوئی۔ تو پیغمبر اسلام گریہ فرمانے لگے۔ جب گریے کی وجہ پوچھی گئی تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس بیٹی پر کیا آزار و اذیت ہوں گے، اس بیٹی کے اوپر کیا مصیبتیں پڑیں گی۔ اللہ اکبر! یہ وہ عظمت تھی شہزادی کی کہ جس کے اوپر خود پیغمبر بھی گریہ فرما ہیں۔ دوستو اور عزیزو، اب آپ توجہ کریں تو ایک مرتبہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جس طریقے سے حسین پر گریہ کرنے کا ثواب ہے، جس طریقے سے حسن ابن علی پر گریہ کرنے کا ثواب ہے، اسی طریقے سے زینب کبریٰ پر گریہ کرنے کا سوال ہے۔ ہاں دوستو اور عزیزو، ارے قیامت کا وہ دن آ گیا، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا امتحان تو ختم ہو گیا، لیکن زینب کا امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر! شام غریبہ میں زینب کی کیا حالت تھی، کبھی اپنے بھائی کے لاڈلے امام وقت سید سجاد کی حفاظت کرتی ہے تو کبھی بچوں کو آواز دیتی ہے اینا سکینہ، ارے میرے بھائی کی جان سکینہ کہاں ہو۔ یہ مسائل میں نے سنا، دیکھا تو نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جب شام غریبہ میں جناب سکینہ قتل گاہ کی طرف گئی، اپنے بابا کو پہچان نہ پائی، اس لیے کہ جسم تو تھا لیکن سر میں، تن میں سر موجود نہ تھا۔ ایک مرتبہ آواز آئی بنیا الیہ سکینہ، ارے بیٹا سکینہ یہاں آؤ۔ ہاں دوستو، یہ وہ ایام ہیں، مصیبت کے ایام ہیں۔ شہزادی کے اوپر ایک مرتبہ یزید لعین نے، ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ ان شہداء کے بعد جو کربلا کے بچے ہوئے تھے، مخدرات عصمت و طہارت تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیمار کربلا تھے، کہا گیا انہیں بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا جائے۔
ارے کیا معمولی بات ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، تاکہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت کو اذیت ہو جائے۔ اب مقاتل لکھتے ہیں کہ سید سجاد مریض تھے، ان کے پاؤں کو اونٹ سے باندھا گیا اور اہل بیت نے عرض کیا کہ ہمیں ان گودال قتلگاہ سے گزارا جائے، شہداء کے لاشوں کی طرف سے گزارا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب اہل بیت کو گزارا گیا تو ایک مرتبہ تمام اہل بیت نے اپنے آپ کو لاشوں پر گرا دیا، لیکن سید سجاد کو ارے ہاتھوں میں بیڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں گلے میں خاردار تو سید سجاد کے پیر بندھے ہوئے، کس طرح سے سید سجاد زمین کی طرف آتے۔ شہزادی نے کہا اللہم تقبل ھذا القربان، خدایا میری اس قربانی کو قبول فرما۔ شہزادی ایک مرتبہ رسول اسلام کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں صلو علیک ملیک السماء وھذا حسین المرمل بالاتباع مقطع الاعداء مسلوب العمامت والرداء۔ اے نانا رسول اللہ، آپ پر تو اللہ کے ملائکہ سلام کرتے تھے، لیکن آپ کے نواسے حسین کو دیکھیے کربلا کی زمین پر، ارے حسین شہید پڑے ہوئے ہیں۔ بس دوستو اور عزیزوں، میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی۔ بس سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ آپ کو مصیبت کہاں پر ہوئے؟ تو امام سجاد نے کربلا کا ذکر نہ کیا، یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی علی اکبر شہید کیے گئے، میرے بابا حسین شہید کیے گئے۔ سید سجاد نے کہا الشام الشام الشام، ارے میں نے شام نہ دیکھا ہوتا، ارے مولا شام میں کیا گزرا؟ سید سجاد فرماتے ہیں لعینوں نے چاروں طرف سے نیزے میں ہم کو گھیرا ہوا تھا اور نوکے نیزے سے ہم کو اذیت دیتے تھے۔ یہ شام کے مصائب تھے، شہداء کے سروں کو امام حسین اور حضرت عباس کے سر کو زینب و ام کلثوم کے پاس رکھا ہوا تھا، اکبر و قاسم کے سر کو فاطمہ اور سکینہ کے پاس رکھا ہوا تھا، تاکہ ان کی مصیبت اور زیادہ ہو جائے۔ اور کیا مصیبت ہوئی؟ شہداء کے سر جو نوکے نیزے پر تھے کبھی زمین پر گرتے تھے، کبھی گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے آتے تھے، لعین کبھی اس سے کھیلنے لگتے تھے۔ واہ مصیبتہ! یہ شام و کوفہ میں اذیتیں ہوئی سید سجاد اور اہل بیت کے اوپر، اور کیا مصیبت ہوئی شام میں؟ بازاروں میں صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب تک ہمیں کھڑا رکھا جاتا۔ یہ مصیبتیں شام و کوفہ میں ہوئی۔ شام و کوفہ میں عورتیں چھتوں سے پتھر برساتی تھی، آگ برساتی تھی۔ سید سجاد کا امامہ ارے جل گیا، ہاتھ بندھے ہوئے، امام امامے کو کس طرح سے ہٹائے؟ اتنا ہی نہیں مصیبت، بلکہ اہل بیت اطہار کو ان جگہوں سے گزارا گیا جہاں پر یہود و نصارہ ہوا کرتے تھے، اور کہا گیا دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے اجداد کو مارا ہے۔ ارے وہ لعین پتھروں سے مارتے تھے، اہل بیت کو اذیت دیا کرتے تھے۔ بس آخری مصیبت اہل بیت کو اسی جگہ پر رکھا گیا، نہ وہاں دن کا پتہ نہ رات کی خبر ہوتی تھی، اوس گرتی تھی۔ بس دوستو اور عزیزو،
ارباب اعضا بس دعا کیجئے جو بھی حاجت خدا روا کرے، لیکن وہ منظرہ کسی بہن کو اپنے بھائی کا نہ دکھائے۔ کہاں پر؟ دربار یزید ہے، حسین کا سر مبارک ہے۔ یزید لعین ایک مرتبہ چھڑی سے حسین کے دندان کی طرف اشارہ کرتا ہے، واہ حسینہ واہ مصیبتہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔